کہ 1953 میں جب تحریک چلی، 47 میں پاکستان قائم ہوا، 3 سال 5-6 سال بعد 6 سال بعد جب آپ کو پتہ ہے چودھری سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ بنا تھا قادیانیوں کی تو پاکستان کا، تو مسائل پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت شاہ جی نے تحریک چلائی تھی۔ بطل حریت امیر شریعت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی۔ اس تحریک میں کچھ شرارتی لوگ یا حکومتی لوگ گھس گئے تھے، جنہوں نے اس تحریک کو شدت کا رنگ دے کر تحریک کو دبانے کی کوشش کی۔ 10,000 سے زائد لوگ اس تحریک میں وہ شہید ہوئے، 1 لاکھ کے قریب مسلمان گرفتار ہوئے، اور 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں پر اس تحریک کے اثرات مرتب ہوئے۔ اس تحریک میں ایک بہت بڑے قاری تھے جن کی قبر مبارک آج بھی خیر المدارس کے اندر موجود ہے۔ ان کا نام تھا قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بڑے بڑے قاری ان کے جو ہے شاگرد تھے۔ یہ ہمارے جو سابقہ قاری تھے قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی انہی کے شاگرد تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ پوری دنیا میں ان کے شاگرد تھے۔ بہت نفیس انسان تھے اور بہت بڑے قاری تھے۔ شام کو وہ حسینہ گاہی میں آ کر مسجد سراجہ والے اب بھی وہاں پڑھاتے تھے، مغرب سے وہاں۔ اور آپ کے علم میں ہوگی یہ بات ہو کہ آج بھی یہ روایت قائم ہے، رمضان شریف میں جتنے ان سے متعلق قراء ہیں پانی پتی قاری ہیں، ان کے دور میں بھی ملتان میں جتنے ارد گرد جو آ سکتے وہ سونے نہیں دیتے۔ وہ رات کو رمضان شریف میں وہ قاری صاحب وہ حافظ صاحب جہاں سناتا ہے سنا کے پھر آئے گا مسجد سراجہ، پھر 2-2 4-4 کے ٹولیوں میں، ایک آگے ہو جائے گا 2 پیچھے ہوں گے، پھر سب کو جو ہے نا حکم ہوگا کہ آپ اپنی منزل سنائیں، آپ اپنی منزل سنائیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور قاری صاحب سنتے تھے خود بھی۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کر لیا، حالانکہ ایک مدرس تھے۔ 1953 کی ختم نبوت کی تاریخ میں، اور اس جیسے بڑے بڑے ولی گرفتار ہوئے۔ ہمارے ہاں جو ولایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا رہے، ہمارے ہاں ولی جو ہے وہ بہادر کو کہتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے جب وقت آئے تو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ یہی تھے نا کہ 1953 میں تحریک چلی، پھر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے 1956 میں۔ پھر لیاقت باغ پنڈی میں ایک جلسہ ہوا، اس میں شاہ جی نے یہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے، یعنی ختم نبوت کی تحریک کی وجہ سے نقصان ہوا۔ وہ فرماتے تھے جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اور جو آئندہ اس تحریک کے سلسلے میں نقصان ہوگا ظاہری طور پر اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی جعلی نبی سر اٹھائے گا سنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادا کی جائے گی، یعنی یوں کر دیا۔ یہ فرمایا۔ اس تحریک میں جب یہ حضرت قاری صاحب گرفتار ہوئے تو اب یہ تو ہر وقت قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں سوائے ضرورت کی زندگی کی، تو اللہ نے ان میں بڑی خوبیاں عطا فرمائی۔ قرآن ہی پڑھتے تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے، اور آج مسلمان قرآن سے دور ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ ان کے نزدیک وہ پروگرام بہت اچھا ہے جس میں کھانے پینے کا زیادہ انتظام ہے، پھر کھانے پینے پر توجہ ہوتی ہے، پروگرام پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو شاہ جی کہ یہ مرید کہہ لیجیے قاری صاحب گرفتار تھے، گرفتاری کے بعد جب سارے رہا ہوئے یہ بھی ہو گئے، تو جب رہا ہو گئے
پھر اپنی بیوی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ کسی ضرورت کے پیش نظر دوسرے شہر جا رہے تھے بس پر. تو اس وقت تو یہی بس تھی، آج کی زبان میں تو وہ کھچڑا ہے. اس وقت یہ اے سی بس یہی سمجھ لو. سوار ہو کر گئے تو درمیان میں جا کر کچھ فاصلے پر جا کر وقت ہو گیا نماز کا. تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا یار آپ کھڑے تو ہیں، 2-4 منٹ اور کھڑے ہو، آپ چائے پی لو. ان کا نہیں. اچھا جی آؤ. چھوٹی سی مسجد تھی، دونوں میاں بیوی چلے گئے نماز پڑھنے. اب ڈرائیور نے خوب زور لگایا لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی. وہی نا اللہ کے ولی تو تھے، کرامت کے تو ہم قائل ہیں، اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے وہ تو پکا ولی ہے، سچا ولی. پھر وہ آئے، اپنے سیٹ پر بیٹھ گئے آرام سے، نہ انہوں نے بات کی نہ کسی اور نے. جیسے ہی بیٹھے گاڑی سٹارٹ ہو گئی. تو اللہ کہ قرآن سے دل لگانے سے اللہ ان پر اپنی نعمتوں کا نزول کرتے ہیں.